اب ذرا سوچیں، ایک نابالغ بچی کو اگر ہم نچائیں بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے یہ حرام ہے؟ ماں باپ اپنی بچیوں کو بیچتے ہیں، ان کی تربیت ہوگی، وہ بیچارے غریب ہے تو انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو اس چیز پر وہ حیادار اپنی بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں، ان کو نچایا جاتا ہے۔ یہ ٹیچر جو قوم کے رہبر تھے، رہنما. یہی بنے کیا، انہوں نے کیا تعلیم کے نام پر انہوں نے پھر ان کو بگاڑا، اور پھر انہوں نے ان میں کیا کیا، بگاڑ پیدا کیا، صرف کس وجہ سے، انہیں ان کی سر سے دوپٹہ اتارا، اور خود یہ جاہل بن کر، یہ وہاں کرسی پہ بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے اس چھوٹی بچی کو، کیا یہ اس پر آمادہ ہوگا اگر اس کے اندر غیرت ہوگی اپنی بچی کو کھڑا کر کے وہاں نچائے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا بچیوں کو گھر سے بنا اجازت کے باہر بھیجتے ہیں، جیسے کہ عادل صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بچی کے پاس فون ہے، وہ گھر میں فون چلاتی ہے، بھائی سے چھپ کر، باپ سے چھپ کر اس کے پاس فون ہے، یعنی کہ ایک بڑا، سب سے بڑا شیطان اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتی ہے تو باہر جب اس کو فریڈم ملے گی تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ چونکہ ماں باپ اگر اپنی بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، جی ماں باپ اپنے بچے کو جیسا بنائیں گے وہ بچہ ویسا ہی بنے گا، جی کیونکہ اصل جو مدرسہ ہے، ابتدا، وہ ہے ماں باپ۔ ہم جب ایک واقعہ پڑھتے ہیں، کس کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان آپ یہ کر بیٹھے، آپ دیکھیں گے مجھے صبر کرنے والوں سے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا اس معاملے میں۔ جی تو انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ تربیت نے کہاں پائی تھی؟ اپنی ماں ماں باپ. کی گود میں، جی اپنی ماں کے پاس، کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ تیار ہے. اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، جی پہلے اپنے آپ یعنی ماں باپ خود تربیت یافتہ ہوں، پھر ان کو اپنے اپنے بچوں اولاد، کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو پرورش نار جہنم کرنی سے ہے، بچانا ہے. اپنی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب کو دین کی صحیح تربیت دینی ہے۔ آپ دیکھیں حال ہی میں ایک واقعہ آیا، ایک بندہ کہہ رہا میں اپنی کڈنی بیچوں گا، لیکن اس پہ بہترین جواب مفتی مظفر صاحب نے دیا، ہمارے استاد اور آپ کی بھی استاد جی ہے، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب جی حفظ اللہ، انہوں نے کہا ایسا بندہ اگر کڈنی بیچنے دو، اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ مجھ صاحب اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو سرزمین یا کہیں بھی کی بات کہیں گے کہ بچیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہیں. ایک تو چاہت ہے کہ ہمیں شریعت نے حق دیا ہے کہ نکاح کے وقت یہ حق ملنا چاہے والدین کی طرف کہ ایک لڑکا ایک بچی، لڑکا خود پسند کرے یا لڑکا اپنے لیے ایک خاتون پسند کرے، یہ تو شریعت میں تو اس نے اجازت دی، شریعت تو اس کی ہی اجازت دے رہا ہے، ماں باپ کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ تم پسند کر لو، پسند تو یہی کریں گے، مگر وہ جو بچے یا بچیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، بھاگ کے نکاح کرتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز، اس کے شرعی جواب دیجیے. ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت بہترین سوال پوچھا ہے۔ اس میں یاد رکھیے دو چیزیں، نمبر ایک شریعت میں جائز یا نہیں، نمبر دو اس کے نقصانات کیا ہے۔ جی پہلے ہم بات کریں گے اس کے نقصانات پر۔ سنا دیجیے. دیکھو بچی با کر شادی کیوں کرتی، اس پر سب سے پہلے غلطی ہے ماں باپ کی۔ اگر بچی کی کہیں چاہت ہے تو آپ کر لیں اس سے، اگر نہیں مان رہی ہے، وہ دھمکی دے رہی ہے خودکشی کی، دوسری چیزوں کی، ایک تو یہ کہ بچی نے بتایا پھر آپ نے سمجھا واپس آ گئی، لیکن نہیں آ رہی تو آپ کر لیں۔ جب آپ نے نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، بھاگ کر کرے گی تو آپ کو بے عزت کر کے جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اس وقت سوچنی چاہیے ٹھیک ہے بچی اب ضد کر رہی، کر لیں گے تاکہ اپنی عزت بچ جائے، ایک تو بھاگ کر۔ دوسرا اس سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ چھپ کر بھی نکاح کیا جاتا ہے، پھر شادی بعد میں ہو جاتی ہے، نکاح چھپ کر ہو جاتا ہے۔ ایک بات غلطی کس کی ہے، ماں باپ کی، دوسری بچی کی خود کی غلطی ہے۔ دیکھو اگر بچی بھاگ کر شادی کرتی، جس لڑکے سے کرتی اس کو بھی سوچنا چاہیے اس لڑکی نے 24 سال ماں باپ کے پاس گزارے، جس نے اس کو آج تک ایسا بنایا، اس کے لیے اتنی قربانیاں، اب ان کو چھوڑ کر میرے پاس آئے گی، کل میرے سے کم ہو، مجھ سے زیادہ ملے تو مجھ سے بھی بھاگے گی۔ جس کو آج ماں باپ کی عزت اور اپنی عزت خیال، کل میرے خیال کیسے رہے گا؟ جی جس طرح عرب کے شاعر نے کہا تھا اپنے بچوں سے، بچوں میں نے تم پر دو احسان کیے، ایک پیدا ہونے سے پہلے، ایک پیدا ہونے کے بعد۔ انہوں نے کہا پیدا ہونے کے بعد تو آپ نے احسان کیا، وہ معلوم ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا؟ کہا جب مجھے شادی کرنی تھی اپنے لیے بیوی نہیں، میں ایسی عورت ڈھونڈ رہا تھا جو تمہارے لیے ماں صحیح ہو، ماں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ چیز ہے، یعنی سب سے بڑی غلطی کس کی ہے، ماں باپ. ماں باپ کی۔ اب اور ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر ارتداد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور لوگ آج کے دور میں مدارس سے
علم سے، عالم سے، قرآن سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو، اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اس کی وجہ ہے ماں باپ. چونکہ ماں باپ اگر اپنی بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، جی ماں باپ اپنے بچے کو جیسا بنائیں گے وہ بچہ ویسا ہی بنے گا. جی کیونکہ اصل جو مدرسہ ہے، ابتدا، وہ ہے ماں باپ. ہم جب ایک واقعہ پڑھتے ہیں کس کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا کہ ابا جان آپ یہ کر بیٹھے، آپ دیکھیں کہ مجھے صبر کرنے والوں سے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا اس معاملے میں. جی تو انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ تربیت نے کہاں پائی تھی؟ اپنی اپنے ماں ماں باپ. کی گود میں، جی اپنی ماں کے پاس، کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے. تیار ہے. اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. جی پہلے اپنے آپ یعنی ماں باپ خود تربیت یافتہ ہوں، پھر ان کو اپنے اپنے بچوں اولاد، کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو پرورش نار جہنم کرنی سے ہے. بچانا ہے. اپنی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب کو دین کی صحیح تربیت دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. ہر ایک بندہ نگہبان ہے، نگران ہے، اس کے ماتحت جو بندہ ہے اس کا وہ نگران ہے. جی ماں باپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں جی تو وہ ارتداد کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اب آپ کو دیکھیں گے، آپ نے اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کیا، کیا مدارس اور علماء سے دور کیوں ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو، اصل میں لوگوں کو مدارس اور علماء کے بارے میں غلط فہمیاں، فہمی. اور جب انہوں نے مدارس یا مکاتب کی طرف یا علماء کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، یہی وجہ بنی ارتداد کی. جی اگر ان کو مکتب میں قرآن، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، تواریخ کو بیان کیا ہوتا، عورت کے حقوق، ماں ہونے کے مقام میں اس کے حقوق کیا ہے، بیوی ہو تو اس کے حقوق کیا ہے، بہن ہو تو اس کے حقوق کیا ہے، بیٹی ہو تو اس کے حقوق کیا ہے، یہ سب چیزیں تو بیان ہے شریعت میں. اب آپ نے پڑھا ہے نہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پچھلے بیان میں بھی آپ کی یہ بات آئی تھی. سہیل صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کل 40 سے 50 ہزار مکتب میں ہے، مدارس میں ہے، باقی کہاں ہے؟ باہر ہے. باہر ہے. میں آپ کو ایک بات اس کے ساتھ اور ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں پہ اگر کسی گاؤں میں 100 بچے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں ہے، 99 باہر ہے. اور جو 99 باہر ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں. جی اور ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ سب کالجوں، یونیورسٹی، اسکولوں میں دیتے ہیں. مدارس کو کیا دیتے ہیں؟ مکتب میں 50 روپے بھی نہیں دیتے، وہ بھی زیادہ ہے. زیادہ ہے. 100 روپے بھی زیادہ ہے. زیادہ ہے. بعض ضابطہ لڑائی کرتے ہیں کہ میری آپ نے مسجد میں اتنی کیوں رکھے پیسے، میں نہیں دوں گا، 100 بھی زیادہ ہے، 200 بھی زیادہ ہے، نہیں دیتے. جی مدارس والے اعلان کرتے ہیں فری تعلیم دیں گے، فری ایڈمیشن کریں گے، سب چیز. قوم کا سب سرمایہ کہاں لگا؟ اسکولوں میں، کالجوں میں. جی اب رزلٹ دیکھیے. مدرسے میں ہماری نظر ہے کہ مدرسے والے یہ نہیں کر رہے، علماء ایسے ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ان پر ہم نے سے سوالات کیے. اسکولوں کالج میں نہیں اٹھاتے. 99 بچے یہ ہونا یہ چاہتے کہ ہر اسکول میں پڑھا ہوا بچہ، یا تو ہمارے محلے میں ہر ایک گھر کے بعد دوسرا ڈاکٹر، ہر ایک کے گھر کے بعد دوسرا انجینئر، ہر ایک گھر کے بعد دوسرا پروفیسر، گریجویٹ ہونا چاہیے. جب ہم علاقے میں دیکھ رہے ہیں، دور دور علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے ہمیں، باقی سب مزدوری کرتے ہیں. جہاں قوم کا مکمل سرمایہ لگا وہاں سے کچھ نہیں ملا، اور جہاں کچھ نہیں لگا وہاں سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا. جب مکتب سے دور رکھا، ایک وجہ یہ ہے علماء سے جو بدزن ہے وہ غلط فہمی اور ہماری خود کی کوتاہی ہے. علماء کی اس میں کوئی غلط پھر نہیں. کہتے ہیں کہ ہم علماء کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مدارس کو. دیکھتے یہ ہیں کہ جب علماء ہی بیان کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا بچوں کو بنا اجازت کے باہر مت بھیجیے. آج دن آپ کو ایک واقعہ معلوم ہے، ہمارے کشمیر میں ایک واقعہ ہوا، سرزمین کشمیر سے ایک بچی چلی گئی، مرتد ہو چکی. اس کے بعد 15-20 لڑکیاں وہاں سے میسج کر رہے ہیں مفتی صاحب. آپ نے شاید دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ایک سوشل میڈیا ہے ہینڈل کرتا ہے، اس نے ان کے نام بھی گنائے تھے سوشل میڈیا پہ. کہ وہ ایک کہتی ہے میرا کہ ہریانہ میں میرا چل رہا ہے ریلیشن، ایک کہتی ہیں فلاں، ایک کہتے ہیں راجستھان میں میرا. مطلب ایک مسلمان بچی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ایک مسلمان بچی جو نبی کو مانتی ہے، ایک مسلمان بچی جو قرآن پڑھتی ہے اور قرآن پر ایمان بھی ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، ازواج مطہرات کو بھی مانتی ہے، اور اللہ کے رسول کے تمام لائے ہوئے احکامات پر ایمان بھی لاتی ہے. وہ کیسے یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کے جسم کو، ایک مسلمان بچی جس نے کلمہ، جس کی زبان پر کلمہ ہے، اس کے جسم کو یا اس کے ہاتھ میں کوئی غیر ہاتھ تھما دے؟ کیسے ممکن ہے؟
دیکھو پھر علماء جو مفتی صاحب ایک بات میں آپ کے یہاں پھر علماء جب کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ باہر اجازت کے بغیر یعنی کہ یہاں ان کا محرم ساتھ ہونا چاہیے یا کوئی ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ باہر پڑھے. اور اگر پھر کچھ بچیاں جو پاک باز وہاں بھی رہتی ہیں پھر بیچارے ان کا کریکٹر بھی خراب ہوتا ہے کہ تو اس نیبراس پور پر وہ کیا کہتے ہیں اس کیا کہتے ہیں اس گند میں مبتلا ضرور ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا بچوں کو گھر سے بنا اجازت کے باہر بھیجتے ہیں. جیسے کہ عادل صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بچی کے پاس فون ہے وہ گھر میں فون چلاتی ہے بھائی سے چھپ کر باپ سے چھپ کر اس کے پاس فون ہے یعنی کہ ایک بڑا سب سے بڑا شیطان اس کے ہاتھ میں ہے. جب وہ گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتی ہے تو باہر جب اس کو فریڈم ملے گی تو وہ کیسے کر سکتی. دیکھو اصل میں جو پہلے سوال تھا ارتداد کب پھیلتی ہے جب ایک ایسا بندہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو جب اسے ہم نے دین کی بنیادی چیزیں نہیں بتائی. جی مکتب میں ہمارا یہ ہے کہ جب ہم جس عالم کے پاس حافظ کے پاس بیچتے ہیں ہم اسے وہ اہمیت نہیں دیتے تو یہ بچہ مسلسل نورانی قاعدے پہ رہ کر بڑا ہو کر یہ چھوڑ دیتا ہے. جی اب اس دین کی جو بنیادی چیزیں نہیں پتہ چلتی. جی اگر اب بچی مرتد ہو رہی ہے وہ چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو. دیکھو ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہر کوئی ہماری بہن ہے. جی ہم ایک کی وجہ سے دوسروں کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. جی جی ہماری اتنی بہنیں جو کشمیر کے دور دراز علاقوں سے آ کر سری نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کشمیر سے اٹھ کر باہر ہیں لیکن مکمل پردے میں حیا میں. جی جی یہ جو وجہ ہے جہاں تربیت نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بچی بالغ ہوئی ہے تو آپ نے اس کی فکر کی ہے. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنی بچی گھر سے باہر بھیجی جہاں بھیجا اس کو یہ صرف ایک چیز اس کو پیسے پہنچے بس اتنا ہی. یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ جس ہاسٹل میں ہے کمرے میں ٹائم پر ہے ٹائم پر نکلتی ہے کالج یونیورسٹی جہاں جاتی ہے ٹائم پر جاتی ہے وہاں کی ٹیچر کو فون کر اس کی کوئی غیر حاضری تو نہیں ہے یہ کہیں باہر تو نہیں تھی. یہ سب چیزیں اور پھر اچانک چھاپا مار کے وہاں دیکھے اس کے فون میں کیا کیا ہے. اب جب آپ نے پیسے بھیجے پھر بچے ہاتھ سے نکلی پھر آپ تو اپنا سر ہی پیٹیں گے. تو اس کی بنیاد صرف اور صرف ماں باپ ہے. نمبر 1 وہ خود تربیت یافتہ نہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ایک ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بچہ سگریٹ پیے میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. یہ کون باپ کہہ رہا ہے جو کچن میں بیٹھ کر خود سگریٹ لیے ہوئے دھواں چھوڑ رہا ہے کہاں پر کچن میں بچہ وہیں ہے اور دھمکی کس کو دے رہا ہے بچوں کو. ایک باپ 8 بجے اٹھا بچے کو تو نے نماز پڑھی وہ کہہ رہا ہے جھوٹ پڑھی ہے کہہ رہا اگر نہیں پڑھی میرا بچہ نماز نہ پڑھی اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اسے مجھے خود کب اٹھا تھا 10 بجے. اب جب 10 بجے وہ کیسے ہو گئے یہ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے. ایسے ماں باپ خود تربیت یافتہ ہو پھر بچوں کی تربیت کریں گے بیٹی کا خیال رکھیں گے اسے عزت دیں گے. یہ جو بیٹھتے نا جیسے کہتے علماء یہ مطلب اسے ڈاکو کی طرح بیٹھتے ہیں بچے ڈرتے ہیں اور پھر جب ماں باپ محبت سے نہیں ملتے 24 گھنٹے ڈانٹ ڈپٹ پھر یہ لڑکی کو جب باہر کو کوئی لڑکا ملتا ہے وہ ہنستا ہے مسکراتا ہے تو اسے ماں باپ بھول جاتے ہیں. ایک مہینے میں وہ پھر خدا کو بھی بھول جاتی ہے. ایسا تو ہوتا ہے نا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ملی. تو ماں باپ کی غلطی ہے خود تربیت یافتہ نہیں بچوں کی تربیت نہیں کرتے مکاتب قرآن کی تعلیم نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نہیں بتائے. خاص طور پر اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہے انسان جب سنتا ہے اصل اسلام نام ہی ہے انسانیت کا. اس میں عورت کو کون سا حق ہے جو نہیں ہے بطور چیلنج کہتے ہیں ہم. کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اسلام میں عورت کے لیے کوئی حق نہ ہو یا اس پر کوئی زیادتی ہو. یہ حقوق اسلام کے لیکن ہم پڑھتے نہیں. تو ہم یہی بات ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو کھڑا ہونا دین و اسلام پر اور جیسے ان کے اولاد پیدا ہوں ان کو دین کی تربیت کرنی ہے. اب ماں کیا کہتے ہیں غلط ٹائپ کی کپڑے پہنے گی اور اب پھر وہ کہے گی کہ میری بچی حجاب اور عبایا میں جائے گی تو ایسے ممکن ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو اس کا والد ہے اس کی امی ہے ان کو دین پہ کھڑا ہونا ہے. تو یہ ضرور ہے ماں باپ دین پہ کھڑا ہوگا وہ برداشت نہیں کریں گے کہ میری بچی کیا سکن ٹائٹ میں جائے گی یا میرا بیٹا ایسے مغربی لباس میں جائے گا یا ایسی مغربی کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا. ایک باشعور اور باہمت مرد ایسا برداشت نہیں کرے گا میرا بیٹا ہے میں اس کو اس راستے پہ جانے نہیں دوں گا. ماں ہوگی وہ کہ میں نے اپنے آپ کو شادی تک نکاح تک تمام برائیوں سے آپ کو بچا کے رکھا. اب میں اپنی بیٹی کو نہیں جانے دے سکتی کیونکہ میں خود بچی رہی ہوں اب بھی بچ رہی ہوں تو نہیں جانے. سب سے پہلے یہی کہ مفتی صاحب کی آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں اور سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں ان کو دین پہ کھڑا ان کی دینی تربیت ہو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں دین کے ساتھ جوڑیں. اپنے بچوں کو آپ کے اعلیٰ کے معلمہ ہے ان کے ساتھ جوڑیں تربیت میں رکھیں پھر جا کر یہ پھل جو آپ تیار کر رہے ہیں آپ کو فائدہ دے گا ورنہ بالکل. آپ کی بات مجھے واللہ
میں دل سے کہہ رہا ہوں مجھے بہت پسند آئے کہ ماں باپ کو سب سے پہلے تیار ہونا ہے. یقینی بات ہے جب وہ تیار ہوں گے ان کی بچی کشمیر سے امریکہ بھی جائے پڑھنے کے لیے, ان کا بیٹا کشمیر سے لندن بھی جائے پڑھنے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح وہ یہاں دین اور شریعت پہ کھڑا تھا ویسے وہاں بھی رہ سکتا ہے. مفتی صاحب, جو بچے غلط کاموں میں مبتلا ہے جیسے ڈریم 11, جیسے 3 بجے ڈریگن کھیلتے ہیں, ایسے بہت سارے وہ گیمرز کھیلتے ہیں, فری فائر کھیلتے ہیں, بہت سارے ایسے گیمیں ہیں جو کہ جائز نہیں, اور دن رات وہ انہی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. اب وہ حلال کمائی کو, جو ابھی ایک بات کر رہے تھے, حلال کمائی کو چھوڑ کر ڈریم 11 سے 3 بجے ڈریگن سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. اور یہی ایک جوانوں کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ جو ڈپریشن, ٹینشن اور بہت ہی پریشان ہے, اس کے شکار ہو چکے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو, اس کی بڑی وجہ ہے بے دین ہونا. ہر بات پہ ہمیں یہی معلوم ہونا چاہیے, اور یہ پتہ بھی چلتا ہے. آپ نے کہا ڈریم 11 یعنی جوا وغیرہ, جو اور اس میں آپ نے ایڈ کیا ڈپریشن وغیرہ. ان دونوں چیزوں کو مختصراً بتاتا ہوں. سب سے پہلے گیم, وہ جو جوئے ہیں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یعنی یہ جوا ہے, والمیسر جو جوا ہے یہ شیطان کے عمل میں سے ایک ہے اور ناپاک عمل ہے. یعنی اس کو جو بندہ کرے گا وہ نقصان پائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے کشمیر میں ڈریم 11, اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی گیم ہے, کھیلنے والا بندہ اس کو زیادہ کی لالچ ہوتی ہے. جب زیادہ کی لالچ چاہتا ہے وہ, پھر اس میں وہ ذلت ہی اٹھاتا ہے, چونکہ اللہ نے جتنا اس کے مقدمے میں لکھا ہے وہ حلال طریقے سے اس کو کمانا چاہتا ہے. ہاں, آپ دیکھیے حال ہی میں ایک واقعہ آیا, ایک بندہ کہہ رہا میں اپنی کڈنی بیچوں گا, لیکن اس پہ بہترین جواب مفتی مظفر صاحب نے دیا. ہمارے استاد اور آپ کے بھی استاد ہیں, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب حفظ اللہ. انہوں نے کہا ایسا بندہ اگر کڈنی بیچنے دو, اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے, چونکہ گناہ کر رہا ہے. اسی پہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جس بندے نے ڈریم 11 پیسے کمائے, جو صحافی میڈیا والے اسے گئے مبارکباد دینے کے لیے. یاد رکھیں, جو بندہ ڈریم 11 سے پیسے کمائے حرام ہے, جوا ہے, جوا قرآن کی روح سے حرام ہے. جو انہیں مبارکباد دے گا وہ بندہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہوگا, اور اسے بھی وہی گناہ ملے گا قیامت کی, انہیں بھی سزا ہوگی, چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو. جی صاحب, مجھے ایک نے کہا تھا کہ ڈریم 11 کا پیسہ کس طرح حرام ہے جو ہم اس میں کماتے ہیں. میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا اس وقت, جو مجھے یاد ہے, جو میں نے فتاوی حدیث میں پڑھے تھے, میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا کہ دیکھیں, جب آپ کوئی میچ لگاتے ہیں, کوئی کنٹینٹ لگاتے ہیں, آپ کو کوئی میچ لگانا ہے, کسی کے ساتھ لگانا ہے, جیسے بھی وہ, ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں زیادہ, جو سنا ہے ہم نے ساتھیوں سے, جب آپ میچ لگاتے ہیں آپ کو مفت میچ نہیں ملتا ہے, آپ کو یہاں سے پیسے لگانے پڑتے ہیں, اور پھر یا آپ ان پیسوں کو ہارو گے یا جیتو گے برابر یا اس سے زیادہ. دیکھو, جوا جو ہوتا ہے نا, جوا جو حرام, جوا کس کو کہتے ہیں, دو طرفہ شرط ہو, دو میں سے ایک جیتے گا, یعنی آپ جو پیسے دیں گے یا ہاریں گے یا جیتیں گے, اس کو جوا کہتے ہیں. تو جوا اب حرام ہو گیا. اب پہلے ایک چیز تھی, پہلے جب جوا کھیلا جاتا تھا تو ان کی ریٹ ہوتی تھی, ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا. اب چونکہ موبائل کہتے بس گیم ہے, اب اس کو جوا سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک چیز. دوسری چیز, آپ نے اس کے ساتھ ڈپریشن ایڈ کیا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, قرآن کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ومن اعرض عن ذکری, جو میری ذکر سے, میرے حکم ماننے سے دور رہے گا, فإن له معیشۃ ضنکا, میں اس کی معیشت تنگ کروں. معیشت سے مراد رزق, سکون, راحت, آرام, بیماریاں, پریشانیاں, ڈپریشن, سب چیز ڈال کے سب سکون چھین لوں گا. یعنی اگر اس وقت کوئی جوان ڈپریشن کا شکار ہے, اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے وہ گناہوں میں, ڈریم 11 میں ہو, وہ غیر محرم ریلیشن شپ میں ہو, اس طرح کے دوسرے گناہوں میں. میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت سناتا ہوں, چونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں. قرآن میں ہے, رب کائنات چیلنج کرتے ہیں, ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں, الا حرف تحزیز بطور دم کی, الا سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون صرف اللہ کے ذکر سے, اور ذکر میں سب سے اولا اور فوقیت رکھتی ہے نماز. ان سے دور برے کاموں میں, جوئے میں اور دوسرے کاموں میں جو بندہ ہے, یہ بندہ کس چیز کا, ڈپریشن کا بھی شکار ہوگا. جوئے کھیل کر یہ بندہ پھر اپنا بھی بیڑا گرک, اور جوئے کھیلنے والے پتہ ہے, میں نے خود دیکھا, یہاں سعود کا ہی واقعہ. ایک نے فون کیا, کہا کہ ایک جوان, اس نے جوئے میں 22 لاکھ ہارے. اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی, اگر آپ نے سونا نہیں بیچا میں طلاق دوں گی. بیوی نے بیچ دیا, پھر طلاق ہوگی. کیوں؟
کیونکہ بیوی نے بھائیوں کو بتایا، پھر لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بندہ جوئے کھیلنے والے عنقریب اپنی ماں یعنی کہ بہن بیوی کا سودا کریں گے، بیوی ماں بہن کو داؤ پہ لگانا پڑتا دو لگائیں اور لگائیں گے، ہے. چونکہ یہ لالچ ہے نا، زیادہ یہ سوچتے اب کمائیں، اور ہوتا بھی ایسے پچھلے واقعہ ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک اس وجہ سے جوا قرآن کی روح سے حرام ہے، ڈپریشن کا سبب ہے، گناہوں میں اور حرام کاموں میں ملوث ہونا۔ مجھے ایک سرکاری ملازم نے خود ہی کہا، کیونکہ مفتی صاحب میں اتنا کماتا ہوں، سکون نہیں ہے گھر میں، مجھے ٹینشن نہیں ہے، مگر میں آلریڈی پتہ نہیں کیوں میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن میں، کیا وجہ؟ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قرآن کی تلاوت؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ مت پڑھیے نماز، آپ مت پڑھیے قرآن، مگر میں آپ کو ایک گائیڈنس کروں گا، آج آپ صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ ہمارے سعود کا یہ ہے، میرے ساتھ وہ تعلق ابھی میرے ساتھ وہ تعلقات میں ہے، اور وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ صرف فجر کی نماز پڑھ، آج کی فجر نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، فجر سے پہلے 10-20 منٹ اٹھنے کی کوشش کرنا، مسجد میں جانا، سنتیں پڑھنا، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھنا، اللہ اللہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نماز کے بعد آپ پھر چائے پینا، جو باقی دنوں کے مقابلے چائے پیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کیا لیتے ہو، آپ آج تو گھروں میں ساری چیزیں موجود ہیں، پھر آپ مزہ دیکھنا۔ واللہ اس نے مجھے اسی وقت فون کیا، کہا کہ چائے پی رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جنت سے شہد میرے پاس کسی نے بھیجا، میں اس کو کھا رہا ہوں۔ آج میں نے فجر کے بعد جو چائے پی، جو سکون و لذت میں نے حاصل کی، واللہ میں نے آج زندگی میں حاصل نہیں کی۔ اب اس میں ہمیں یہی ہے، دو چیزیں، اگر پیسے زیادہ کی لالچ ہے، ایک شاعر نے کہا ہے نا، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے، مفلسی نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ یہ جو ہمیں لالچ اور حرص ہے، یہ ہمیں اس پر آمادہ کرتی ہے کہ پھر ہم سے وہ کام کراتی ہے جس کا انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ڈپریشن کے شکار، دوسری چیزوں کے شکار بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، صرف گناہوں کے سبب کی وجہ سے۔ آج مفتی صاحب اکثر سکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ پروگراموں کے موقع پر بے حیائی عام ہے، تعلیم کے نام پر بے حیائی عام ہے، ٹیچرز ڈے منانا، برتھ ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، فادر ڈے ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈے ہے۔ تو آپ شریعت کی روح سے بتائیے، یہ تمام دن جو ہے ایام منانا ہے، کس طرح جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے، اور ان موقعوں پر یا ان مواقع پر بے حیائی کو، بالغ بچوں کو نچانا وغیرہ، ان سب پر اپنا دیکھو، آپ نے دو سوال کیے، ایک یہ اسکولوں میں جو بے حیائی اس وقت عام ہے، مثلا چھوٹی بچی، نابالغ بچوں کو نچایا جا رہا ہے، جی، اس پر ہمیں وہ شعر یاد آتا ہے کہ بچوں کے قتل سے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر اس کو کالج کی سوجی ہوتی، اس کو بچے قتل ہی نہیں کرنے تھے، کیونکہ وہ ان کو ویسا ہی بناتا جیسا چاہتا۔ پتہ چلا کہ یہ تربیت کے جو مراکز ہے، وہاں بچے اور بچیوں کو اخلاق، کردار، حیا، زبان کا صحیح بول، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت سکھایا جاتا ہے۔ وہیں پر پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پھر یہی ایماندار ہر لیڈر اور عہدیدار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ہی بچپن سے تربیت خراب ہو، اب ذرا سوچیں، ایک نابالغ بچی کو اگر ہم نچائیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ نہیں معلوم ہے یہ حرام ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، ان کی تربیت ہوگی، وہ بیچارے غریب ہے، تو انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو اس چیز پر وہ حیادار اپنی بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں، ان کو نچایا جاتا ہے۔ یہ ٹیچر جو قوم کے رہبر تھے، یہی بنے کیا، انہوں نے کیا تعلیم کے نام پر انہوں نے پھر ان کو بگاڑا، اور پھر انہوں نے ان میں کیا کیا، بگاڑ پیدا کیا، صرف کس وجہ سے، انہیں ان کی سر سے دوپٹہ اتارا، اور خود یہ جاہل بن کر، یہ وہاں کرسی پہ بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے اس چھوٹی بچی کو، کیا یہ اس پر آمادہ ہوگا اگر اس کے اندر غیرت ہوگی، اپنی بچی کو کھڑا کر کے وہاں نچائے؟ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر غیرت ہوگی، اور غیرت مند کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن اور بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ اس کی مثال دی تھی اکبر بادشاہ نے، اس نے کہا تھا وہ بندہ، وہ شوہر جو اپنے گھروں کی بیوی کو ساتھ لے بغیر پردے کے، اس کے اور خنزیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ خنزیر کے اندر یہ وصف ہے، وہ بے حیا ہے۔ اس کی اگر مثال دوں کھول کر، خنزیر کے پاس اگر خنزیر آئے نا جنسی تسکین حاصل کرنے، وہ اسے بھی دے گا، کتا بھی جائے اسے بھی نہیں بگائے گا،
یہی مثال تھی اس کے اندر جو اپنی بیوی کو لے کر، دیکھو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو، او میری بیٹی کو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو، یعنی بے حیا طور پر بیچی، یہ انسان نہیں، اسے جانور ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہے۔ ایک تو انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن پھر احسن تقویم سے ثم رددناه اسفل سافلین، یہ بدترین چلا جاتا ہے کب؟ جب یہ دین سے، اس چیز سے، حیا سے اترتا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جب حیا ہی ختم ہو تو پھر تو جانور ہے۔ یہ چیز ایک چیز، ٹیچر جو قوم کے رہبر، انہیں چاہیے کسی کی بچی کو نہ نچائیں، نہ اپنی بچیوں کو، یہ سب آپ کی بچے، ٹیچر کو تو ماں باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہو کون؟ ٹیچروں کے بارے میں۔ دوسرا آپ نے کہا فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، دوسرے چلڈرنس ڈے ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈے منائے جاتے ہیں، دیکھو یقینی طور پر یہ جتنے بھی ڈے منائے جاتے ہیں، جن کے لیے منائے جاتے ہیں، وہ تمام شخصیت یقینی طور پر قابل احترام ہے۔ ان کو منانا، خوش رکھنا، ان کو ہر چیز دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کیا یہ کہیں ان کی توہین تو نہیں ہے؟ لوگ نہیں سمجھ، ہم جب بیان کریں لوگ کہیں گے ہے اس کے مخالف ہے، اس میں کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جوان بچہ، جوان لڑکا لڑکی نہیں سمجھے گے، ان کو ہم بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا بچہ دور ہے، وہ آپ کو کب یاد کرے گا؟ سال میں ایک مرتبہ، باقی جب آپ کو چاہا تو ڈھونڈے گے، وہ ملے گا ہی نہیں، اس وقت آپ سر پیٹیں گے، آپ جوتا اٹھائے کسی کا میں اپنے سر پر ماروں، ہاں یہ کیا ہو گیا اس نام پر۔ یہ یورپ نے نکالا کیونکہ ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے یہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، ان کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم سال میں ایک دن منائیں گے، باپ کو گفٹ دیا، باقی باپ اپنے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دو، وہیں مر رہا، ہم جائیں گے سال میں ایک مرتبہ۔ یہ ان سے لیا گیا کلچر ہے، یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت نے باپ کا درجہ، ماں کا درجہ، ٹیچر کا درجہ، بچے کا درجہ، ہر ایک کا درجہ بیان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کی توہین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے سوال کیا تھا یہ ٹیچرس ڈے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا موقع تو ہمیں منانا نہیں چاہیے، اگر ایسا موقع آتا بھی ہے تو ہمیں اپنے والدین کی یاد میں اور یاد ہونا ہے، ان کی اطاعت میں بڑھ کر اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یہاں 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھنے کہ اللہ آپ نے مجھے والدین کی نعمت دی۔ دیکھو اگر ابھی اس چیز کو روکا گیا اور ہر دن دی گئی تو پھر آنے والی نسل کو ان کے بچے پوچھیں گے، ورنہ یہ جو آج کل مسجد میں نا جوانی کا جوش خون ہوتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ اس وجہ سے ہر دن ٹیچرز ڈے، ہر دن مدرس ڈے، ہر دن فادرس ڈے، ہر دن چلڈرنس ڈے مخصوص نہ کرے،